अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजान दे दें। माइक्रोफोन, इज नो माइक्रोफोन फॉर यू। Come in, do it here. Come in front. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا کے سفر کے دوران مجھے یہاں 5 جمعے ادا کرنے کی توفیق ملی، اور یہ اس سلسلے کا آخری جمعہ ہے جو میں یہاں آج نیو یارک میں ادا کرنے کی توفیق پا رہا ہوں۔ مختلف موضوعات پر مختلف جمعوں میں نے خطاب کیا، 2 کینیڈا میں ادا ہوئے اور 3 آج یہ تیسرا یہ ہے، اس کو شامل کر کے 3 یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ آج کے خطبے کے لیے پہلے تو مختصراً میں اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سفر کا آغاز لاس اینجلیس سے ہوا، اور پھر اس کے بعد مجھے سان فرانسسکو جانے کا موقع ملا، اور پھر سیٹل کی جماعت کے ساتھ کچھ گھنٹے گزارنے کی توفیق ملی، اور اس کے بعد پھر کینیڈا کا سفر ہوا۔ لاس اینجلیس کی جماعت سے متعلق میں بہت اچھے تاثرات لے کر آیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر شعبے میں، ہر پہلو سے وہاں زندگی کے آثار پہلے سے نمایاں تر ہو چکے ہیں۔ تبلیغ بھی وہ نہایت سنجیدگی اور لگاؤ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور بہت سے احمدی ہیں جو داعی اللہ بن کر ہر پہلو سے خدمت کے کاموں میں مگن ہیں، اور جو احباب ان کے تعلق میں ملنے کے لیے آتے رہے، ان کے چہروں سے صاف عیاں تھا کہ ان پر ایک عرصہ تک محنت ہو چکی ہے۔ بعض دفعہ داعین اللہ محض رجسٹر پہ نام لکھوا دیتے ہیں اور محنت نہیں کرتے، وہ پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب مجالس سوال جواب میں ایسے داعین اللہ کے محنت کر کے اکٹھے کیے ہوئے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، تو ان کی طرز سے، ان کی آنکھوں، ان کی اداؤں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے ان پر کوئی کام نہیں ہوا، اور ان کے سوالات بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن وہ جن پر کام ہو چکا ہو ان کے اندر تبدیلی کے آثار ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر وہ سعادت کا نور آ جاتا ہے جو نور کے قریب ہونے سے تب ظاہر ہونا چاہیے، اور وہ پاک علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں ان کے لیے بے اختیار دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ عملاً پکا ہوا پھل ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ان کو بہانا چاہیے، اور وہ پھر بہت جلد احمدیت کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ بس اس پہلو سے لاس اینجلیس میں مجھے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ محنت دکھائی دی، اور جو احمدی اس علاقے میں ہوئے ہیں ان کے اندر پختگی کے آثار بھی تھے، اور آئندہ بہت نیک ارادے
ظاہر کر رہے تھے، وہ لفظوں میں بھی اور ان کی اداؤں سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس بات میں سنجیدہ ہیں کہ آئندہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش بکثرت احمدیت کا پیغام پہنچائیں گے، اور بہت گہرا اطمینان ان کے اندر دکھائی دیتا تھا۔ بس اس پہلو سے دعوت اللہ کے کام میں خدا کے فضل سے لاس اینجلیس میں جو نمونہ قائم ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، ابھی بہت کام ہونے والا ہے، اس سے کسی حد تک اطمینان ہوا کہ امریکہ کی سرزمین بھی انشاءاللہ آئندہ دعوت اللہ کے کاموں میں زیادہ تیز رفتاری سے آگے قدم بڑھائے گی۔ دوسری جگہوں میں ایسا کوئی نمایاں نظارہ دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن ایک اور بات جس سے میں عموماً مطمئن ہوا ہوں، اور اس میں محض لاس اینجلیس کا اعزاز نہیں بلکہ عمومی طور پر امریکہ کے دورے کے دوران، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے بکثرت احمدی خاندانوں سے ملنے کی توفیق ملتی رہی ہے، اور سینکڑوں خاندانوں کے ہزارہا افراد سے، بچوں، بڑوں، جوانوں، سب سے گفتگو ہوئی، اور بعض جگہ چونکہ وقت بہت تھوڑا تھا ایسے توفیق نہیں ملی، مگر اکثر جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی دلچسپی کی باتیں کرنے کا موقع ملا۔ اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے جو سب سے خوشکن بات مجھے اس دفعہ معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایفرو امریکن نوجوان نسل میں پہلے سے بہت بڑھ کر جماعت سے تعلق پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ یہ شکوہ لے کر واپس جایا کرتا تھا کہ پہلی نسل کے مخلصین تو اسی طرح قائم ہیں، مگر آگے اپنی آئندہ نسلوں میں انہوں نے احمدیت کی اقدار کو بڑھایا نہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کے پیغام کو نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا۔ چنانچہ بکثرت ایسے خاندان میرے علم میں آتے رہے جن کے بڑے تو اسی طرح اخلاص میں قائم رہے، مگر نسلیں ہاتھوں سے پھسل گئیں اور واپس دنیا داری کی طرف لوٹ گئیں۔ بعض ایسے بھی ہوئے واقعات جو بہت تکلیف دہ تھے کہ اگر عیسائیت سے وہ خاندان آیا تو اگلی نسل رفتہ رفتہ سرکتی ہوئی واپس عیسائیت میں چلی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ باشعور طور پر انہیں اپنے ساتھ لگائے رکھنے کی کوشش نہیں ہوئی، اور جو خاندانی تعلقات کے اسلامی تصورات ہیں ان کے مطابق خاندانی تعلقات کو ڈھالا نہیں گیا، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ماں باپ اسلامی قدروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں سے پیار اور تعلق رکھیں، انہیں اپنے قریب کریں اور اپنے گھروں کو ان کی دلچسپیوں کا مرکز بنائیں، اور پھر بھی وہ بچے سرک کر باہر نکل جائیں۔ یہ فطرت کے خلاف بات ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ کیسی ہی زہریلی سوسائٹی کیوں نہ ہو، جہاں خاندانوں کے تعلقات اسلامی اقدار کے مطابق باندھے جاتے ہیں اور انہیں قائم رکھا جاتا ہے، وہاں اگلی نسلیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ محفوظ رہتی ہیں، اور باہر سے زیادہ ان کا دل گھر میں لگتا ہے۔ بس اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ امریکہ میں بہت ہی اچھے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو امریکن بچے، یعنی پاکستان سے آ کر بنے ہوئے امریکن نہیں بلکہ یہیں کی زمین کی پیداوار اور یہیں پلنے بڑھنے والے بچے، اللہ کے فضل سے ایسا گہرا تعلق رکھنے لگ گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی، اور ان کی محبت آئندہ استقبال کے اسلام کے خوشائند مستقبل کی ضمانت دے رہی تھی۔ بس اس پہلو سے ابھی ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ احمدی خاندانوں میں جو باہر سے آ کر یہاں بسے ہیں ان میں ابھی مزید اس پہلو سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہت سے بچے میں نے ان میں سے ایسے دیکھے ہیں جن کی نظروں میں غیریت آ چکی تھی، جن میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ مل کر کچھ اثر تو قبول کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے دباؤ کے نیچے یا مشوروں کے مطابق منت سماجت کے نتیجے میں وہ اس موقع پر پہنچ گئے ہیں، مگر خود دل کے شوق سے نہیں آئے، اور ان کی اجنبیت، ان کے لباس، ان کے رنگ ڈھنگ
ان کے اٹھنے بیٹھنے اٹھنے دیکھنے کی طرز سے بالکل ظاہر ہوتی تھی۔ تو ایسے موقعوں پر میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ان سے ذاتی تعلق قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی آنکھوں میں بسا اوقات ملاقات کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی پاک تبدیلیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، مگر یہ چند لمحوں کا کام نہیں، اس کے لیے لمبی محنت کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں سے پیار ہی نہیں عزت کا سلوک بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نظم و ضبط کو بھی قائم رکھتے ہیں، وہی ہیں جو کامیاب ہیں، اور جن کے متعلق کسی حد تک اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئندہ اچھی نسل آگے بھیجیں گے اور اطمینان کے ساتھ خدا کے حضور لوٹیں گے کہ ہماری نسلیں بھی انہی قدروں پر قائم ہیں جو قدریں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پائی تھیں۔ بس اس پہلو سے جو اب زیادہ قابل فکر پہلو یہ ہے کہ جو باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ایسوں کی ہے جن کے اقتصادی معیار پہلے بہت چھوٹے تھے، اور یہاں آ کر دنیا داری کے اثرات ان کے چہروں پر دکھائی دینے لگے ہیں۔ بچوں ہی میں نہیں، بعض دفعہ بڑوں میں بھی میں نے دیکھا، بعض خواتین آئی ہیں جو ساری عمر ربوہ میں پلنے والی، وہاں پردوں کی پابند اور حیادار، یہاں آتے ہی ان کو پردے سے حیا ہو گئی ہے بجائے غیروں سے حیا کے، اور برقع معلوم ہوتا تھا وقتی طور پر مجھے دکھانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جب باہر موقع ملا جانے کا برقع اتارا اور بغل میں دبایا، اور پھر اسی دنیا میں واپس لوٹ گئیں جہاں سے عارضی طور پر چھٹی لے کر ملنے کے لیے آئی تھیں۔ یہ نظارے بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ میں ان لوگوں کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، غریبانہ زندگی مگر بہت ہی اخلاص تھا، اور اخلاص کے نتیجے میں وہ روحانی طور پر بہت امیر لوگ تھے، تو جو دولت رکھنے کے لائق تھی وہ تو پھینک دی، اور جو بے اعتنائی کے لائق تھی اس کے غلام بن گئے۔ یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت امریکہ کو باقاعدہ منصوبہ بنا کر مزید اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ان لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کی یادیں زندہ رکھنے میں مدد دینی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے جس کی طرف میں نے ایک دفعہ افریقہ کے دورے میں توجہ دلائی تھی، اور بعض ملکوں نے اس پر عمل درآمد بھی کیا اور بہت فائدہ پہنچا۔ ہم میں سے وہ لوگ جو پاکستان سے یہاں آباد ہوئے ہیں وہ بھی، اور وہ لوگ جو یہاں اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ بھی اپنا بہت شاندار ماضی ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے افریقن احمدی اور بعض ان میں سفید رنگ کے احمدی، سفید فام احمدی بھی ہیں، انہوں نے خود اسلام قبول نہیں کیا، ان کے آباء و اجداد نے قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے قربانیاں بھی دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت معجزے بھی دیکھے۔ چنانچہ ان بزرگوں کی یاد کو تازہ رکھنا اور بار بار یاد دلاتے رہنا، یہ کام ایک منظم کوشش کو چاہتا ہے۔ اس پہلو سے یہاں کے جو رسائل ہیں ان میں یہ ذکر خیر جاری رہنا چاہیے، اور آئندہ نسلوں کو ان کے آباء و اجداد کی باتیں بتاتے رہنا چاہیے کہ انہوں نے کس قیمت سے پر احمدیت حاصل کی تھی اور کیسی کیسی قربانیاں اس راہ میں دی تھیں۔ بہت سے ایسے خاندان میری نظر میں ہیں جن میں یہ کمزوریاں واقع ہوئی ہیں، لیکن ان کے آباء و اجداد نے بہت عظیم الشان قربانیاں دین کو حاصل کر کے اس کو قائم رکھنے کے لیے دیں، اور تمام عمر وہ یہ قربانیاں پیش کرتے رہے۔ ان کی روحوں کو اگر طمانینت پہنچانی ہے، اگر ان سے محبت ہے، ان کے احسانات کا حق ادا کرنا ہے، تو سب سے اعلیٰ طریق یہ ہے کہ انہی کی قدروں کو اپنی ذات میں زندہ رکھیں۔ ایک نسل جو آ کر گزر جاتی ہے وہ کبھی نہیں مرتی اگر ان کی خوبیاں اگلی نسل میں زندہ رکھی جائیں اور ان کی حفاظت کی جائے۔ مرتے وہ لوگ ہیں جن کی قدریں ان کے ساتھ مر جاتی ہیں،
اور قدروں کے ساتھ ہی عزتیں وابستہ ہوتی ہیں، قدروں کے ساتھ ہی محبتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر ایک انسان غریب ماں باپ کا بیٹا ہو اور ترقی کر جائے اور ماں باپ کی قدریں کھو بیٹھا ہو تو وہ ماں باپ اس پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ میرا میل جو، لوگوں کا دیکھنا کہ میرے ماں باپ کس زمانے کے لوگ ہیں، کیسا رہن سہن ہے، میرے لیے شرمندگی کا موجب ہوگا، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی قدریں جج جاتی ہیں اور ماں باپ کی اعلیٰ اخلاق اور ان کے روحانی مقامات ان کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ وہ جن کی نظر میں یہ حقیقت رکھتے ہیں ان کو دنیا کی نظروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان قدروں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ بڑی عزت اور محبت اور احترام سے ان لوگوں کو، اپنے بزرگوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کی عزت کی وجہ سے دنیا بھی ان کا بہت احترام کرتی ہے۔ ان کی غربت اور سادگی دنیا کو انہیں چھوٹا نہیں دکھاتی بلکہ اور بڑا کر کے دکھاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عظمت نہ کپڑوں سے وابستہ ہے، نہ دولت سے وابستہ ہے، اعلیٰ اقدار ہی سے وابستہ ہے، اور اہل نظر پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون سی باتیں قدر کے لائق ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ بعض احمدی خاندان بے وجہ خوبیوں سے شرمندہ ہوتے پھرتے ہیں اور بدیوں کو اعزاز سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا والے جانتے ہیں کہ خوبیاں ہی قابل قدر ہیں اور قابل احترام ہیں۔ مجھے یاد ہے قادیان میں جب باہر سے بعض معززین آیا کرتے تھے، یعنی دنیا کے لحاظ سے بڑے لوگ وہ مطالعہ کے لیے آتے تھے، سب سے زیادہ وہ قادیان کی سادگی اور غریبانہ زندگی سے متصل ہوتے تھے، اور حقیقت میں کبھی اگر گودریوں میں لال دکھائی دیتے تھے تو وہ قادیان کا وہ زمانہ تھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ ان گلیوں میں پھرتے اور پرانی اقدار کا نور لیے پھرتے تھے جس سے وہ گلیاں روشن دکھائی دیتی تھیں۔ وہ عجیب زمانہ تھا۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ باہر سے آنے والے ایک رات بعض دفعہ گزار کر جاتے تھے، ان کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ ایک دفعہ میرے گورنمنٹ کالج کے ایک دوست جو میرے ساتھ وہاں رہتے تھے، جماعت میں اگر کوئی دلچسپی تھی تو میری وجہ سے ایک تعلق تھا، مگر دل میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی کہ گویا وہ جماعت کا بحیثیت جماعت کی قدر کریں اور عزت کریں۔ وہ سمجھتے تھے ایک شخص ہے بس، اس سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ ان کو میں نے قادیان بلایا اور غالباً 1-2 راتیں ٹھہرے ہیں وہاں، اور جاتی دفعہ ان کی آنکھوں میں آنسو، کہتے تھے مجھے تو دنیا میں جنت آج پتہ لگا ہے کیا ہوتی ہے۔ اور وہ غریب لوگ تھے جو بسنے والے، وہاں کوئی شان و شوکت نہیں تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ قادیان میں گنتی کی 2 یا 4 کاریں ہوں گی، اور وہ بھی جب نکلتی تھیں تو احتیاط سے چلا کرتی تھیں کہ لوگوں پہ گرد نہ پڑے۔ سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی گڑوں والی اور غریبانہ زندگی، لیکن عظمت کردار نمایاں تھی، اور وہ گلیاں دن کو بھی روشن رہتی تھیں، رات کو بھی روشن رہتی تھیں، اور ان میں کبھی کوئی جھجک پیدا نہیں ہوئی دنیا کے سامنے۔ بڑی عزت سے سر اٹھا کر چلتے تھے اور جانتے تھے کہ یہی قدریں ہیں جو تحسین کے لائق ہیں، باقی دنیا بیچاری محروم ہے۔ وہ تکبر سے عاری تھے، باقی دنیا کو حقارت سے نہیں دیکھا کرتے تھے، عزت سے ملتے تھے، جھک کر ملتے تھے، مگر ان سے متاثر ہو کر نہیں، اپنی اعلیٰ قدروں کی وجہ سے جنہوں نے انہیں انکسار بھی سکھایا اور بتایا کہ یہ اعلیٰ قدریں تکبر پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ انکسار پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ بس اسلامی قدریں ایک اعلیٰ دولت ہے، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اسلام نے جو خدا کا تصور پیش کیا ہے یہ اس لائق ہے کہ جان دے کر بھی ملے تو لیا جائے۔ یہ ایک انمول خزانہ ہے۔ بس احمدیت کچھ تو عقائد سے وابستہ ہے، اور وہ عقائد بھی اللہ کے فضل سے روشن اور زندہ رہنے والے اور غالب آنے والے ہیں، لیکن کچھ قدروں سے وابستہ ہے جو ہماری ذات میں زندہ رہتی ہیں۔ ان قدروں کو زندہ رکھیں گے تو آپ کے عقائد میں دنیا دلچسپی لے گی، ورنہ عقائد کیسے ہی روشن اور مضبوط اور دلائل میں قوی کیوں نہ ہوں،
دلائل کے قوی سہارے کیوں نہ رکھتے ہوں، عقائد کی طرف توجہ نہیں جایا کرتی جب تک ان عقائد کے رکھنے والوں کے عظیم کردار کو انسان مشاہدہ نہ کرے۔ بس اس پہلو سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان خاندانوں کو، جو بہت بزرگ لوگوں کی اولاد تھے، مشہور نہیں بھی تھے تو بزرگ تھے، سادہ غریبانہ کپڑوں میں پھرنے والے اہل اللہ لوگ تھے، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جن پر دن رات اللہ تعالیٰ کی قربت کے نشان اترا کرتے تھے، ان لوگوں کی نسلوں کو ان کے آباء و اجداد کا روشن ماضی تو بتائیں، تاکہ اس روشنی سے کچھ حصہ لے کر ان کا حال روشن ہو جائے اور وہ اس دنیا کے اندھیروں کو اس مستعار روشنی کے ذریعے روشن کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ اگر یہ جماعت نے منظم کوشش نہ کی تو مجھے ڈر ہے کہ یہاں کا معاشرہ ایسا ہے، یہاں کی تہذیب ایسی ہے کہ لوگ سرکتے سرکتے رفتہ رفتہ دور ہٹنے لگیں گے، اور بہت ہیں، بہت نہیں تو کم صحیح مگر ہیں ضرور جو ہٹ چکے ہیں۔ اور جہاں ماں باپ کی نظریں بدلیں وہاں اولاد کی نظریں اور زیادہ بدل جاتی ہیں۔ بس یہ ان قدروں کی حفاظت کے لیے آپ جتنی بھی توجہ کریں گے کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک لاس اینجلیس اور واشنگٹن اور دیگر جگہوں پہ جلسوں کا انتظام تھا، اور جلسے نہیں تھے تو مل بیٹھنے کا انتظام تھا، وہاں سب جگہ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جماعت نے غیروں کے ساتھ ملاپ میں کسی قسم کا احساس کمتری نہیں دکھایا اور پردے کا خیال رکھا۔ احمدی خواتین الگ بیٹھتی تھیں اور مہمان مرد الگ بیٹھتے تھے، اور ہر پہلو سے اس کو کھل کر بڑے فخر کے معنی یعنی تکبر نہیں بلکہ اس احساس کے ساتھ کہ ہماری قدر اونچی ہے، انہوں نے اس پر عمل کیا، اور کہیں بھی مجھے کوئی کسی قسم کی شرمندگی دکھائی نہیں دی کہ اوہو یہ تو مغربی تہذیب ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ عورتیں کیسی ہیں، یہ الگ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے مرد کیسے بدھو اور جاہل ہیں، یہ اپنی عورتوں کی نمائش نہیں کر رہا ہے۔ کوئی ایسا تصور ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا، مگر افسوس ہے کہ اس پہلو سے نیو یارک وہ نمونہ نہیں دکھا سکا جو اس سے پہلے جماعتیں دکھاتی رہیں۔ اگرچہ یہاں کا جو اجلاس کہہ لیں یا ملن پارٹی تھی وہ کئی پہلوؤں سے پہلی جگہوں کی نسبت زیادہ بہتر طور پر منظم تھی، اور بہت محنت کی گئی تھی، بہت اچھے اچھے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ بہت نیک تاثر لے کر لوٹے ہیں۔ لیکن ایک پہلو سے یہ تقریب میرے لیے مسلسل شرمندگی کا موجب رہی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بعض مردوں کی میزوں میں احمدی خواتین جو حیادار خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور بے جھجک ان لوگوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ شاید ان کے خامدوں نے کہا ہو کہ ہم اپنے دوستوں میں ذلت محسوس کریں گے اگر تم الگ بیٹھو گی، اور وہ کہیں گے کہ تم کیسے پرانے زمانے کے لوگ ہو جو مل جل کر ہمارے اندر نہیں بیٹھتے۔ شاید اس وجہ سے وہ مجبور ہوئے ہوں کہ عام روزمرہ ان کا یہی دستور تھا، اور اب ان میں تبدیلی کرنے کا کوئی جواز دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری موجودگی ہی ایک جواز تھا، لیکن ان کا اثر ان پر اتنا غالب آ چکا تھا کہ وہ مجھ سے شرمندہ ہونا منظور کر گئے اور مجھے شرمندہ کرنا قبول کر لیا، لیکن اپنے دوستوں سے شرمندہ ہونا انہیں منظور نہ کیا۔ ایسے موقع پر اگر کثرت کے ساتھ دوسرے مہمان نہ ہوتے تو میں اٹھ کر چلا آتا، کیونکہ میری موجودگی کی بہت سی ذمہ داری مجھ پر پیدا ہوتی ہے۔ اگر میں ایسی مجالس میں بیٹھا رہوں تو آئندہ تاریخ غلط استنباط کر سکتی ہے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں وقت ہم نے خود دیکھا ہے خلیفہ وقت بیٹھا ہوا تھا اور خوب مزے کی مجلس تھی، اور احمدی خواتین غیروں کی میزوں میں ساتھ بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ گپ شپ مار رہی تھیں، تو تمہیں خلیفہ سے زیادہ اسلامی قدروں کا احساس ہے جو آج ہمیں ٹوک رہے ہو۔
یہ بات نہایت ہی خطرناک ہے، اور میں جماعت نیو یارک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ تاریخی حقائق کو کھول کر آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ وقت ایسا تھا، وہ حالات ایسے تھے کہ میں کھلم کھلا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اور ان کا گویا زبان حال سے مجھے یہ پیغام تھا کہ اب بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں، کوئی سزا دے سکتے ہیں تو دے کے دکھائیں۔ مگر میں تو سزا نہیں دیا کرتا ایسے موقع پر، لیکن میں سزا لیا ضرور کرتا ہوں۔ بس ان کو میرا جوابی پیغام یہ تھا کہ تم مجھے سزا دے لو جتنی چاہو، میں مجبور ہوں، میں نے بعض قدروں کی حفاظت کرنی ہے، مگر بعض دوسری قدروں کے تقاضے بھی ہیں جن کے پیش نظر بعض دفعہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ آئندہ ایسی احتیاط کریں، ورنہ مجھے ایسی مجلسوں میں نہ بلایا کریں۔ احمدی خواتین کو جتنا ان کا بنیادی ضروری حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں نے ہر موقع پر دیا، اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہماری جماعت میں جو زیادہ مولویانہ ذہن رکھتے ہیں وہ مجھ پر کیا کیا اعتراض کریں گے اور کیسے کیسے حملے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ جو مولویانہ ذہن رکھتے تھے ان کے اندر بھی کچھ ایسی پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں کہ اب ان کی زبانیں اس طرح نہیں کھلتی جیسے بعض زمانوں میں کھلا کرتی تھیں، اور نظام جماعت کے احترام کے لیے جو اتنا زور دیا گیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا نتیجہ ظاہر ہوا ہے۔ شاذ کے طور پر کبھی مجھے خطوں میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے جو کسی کو ناپسند ہو، اور میں خطوں ہی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ اکثر مجھے معلوم ہے کہ اب وہ بات نہیں کہ مجلسوں میں بیٹھ کر لوگ طعن و تشریح کریں اور احمدی آرام سے ان کو قبول کریں۔ اب احمدی غیرت کا معیار بھی خدا کے فضل سے اتنا بلند ہو گیا ہے، اور خلافت کے ساتھ ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، بجائے کم ہونے کے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا معیار بہت بلند ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اب اگر کوئی بیمار دل ہے بھی تو اسے جرت نہیں ہے کہ کسی احمدی مجلس میں اس طرح خلافت کے کسی کردار کو یا نظام جماعت کو تضحیک کا نشانہ بنائے اور لوگ سن لیں۔ اس لیے بعض بیماریاں وقتی طور پر ان کے لیے ناخوشگوار ماحول کی وجہ سے دبی رہتی ہیں، دب جاتی ہیں، مگر چونکہ اپنے طور پر لوگوں کی نظر سے ہٹ کر مجھے خط لکھنا آسان ہے، اس لیے ایسے لوگ اپنے دل کا غصہ خطوں کے ذریعے نکال لیتے ہیں، مگر بہت کم ہو رہے ہیں، اور جو نکالتے ہیں ان کو جب میں جواب دے کر سمجھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ شاذ کے طور پر ہی کوئی ہوگا جو اس کو قبول نہ کرے، ورنہ اکثر معذرت کا بھی اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بات کی سمجھ نہیں آ سکی تھی، اب سمجھ گئے ہیں اور مطمئن ہیں۔ تو یہ بات ہے جس کے پیش نظر اس موقع پر میرے لیے ضروری تھا، کیونکہ یہ ایک پبلک اظہار تھا، یہ کوئی پرائیویٹ خط نہیں تھا، اور عام کھلے بندوں اگر کوئی ایسا اظہار ہو جس میں میں موجود ہوں اور اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار نہ کروں، خواہ اس وقت نہیں تو بعد میں صحیح، تو آئندہ جماعت کی تاریخ بگڑ جائے گی اور اسلامی قدروں کی حفاظت ہمارے لیے آسان نہیں رہے گی۔ اس لیے قطعاً اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ بسا اوقات خرابی مردوں میں ہوتی ہے۔ بعض ایسے خاندان ہیں جن کی شادیاں ایک ایسے خاندان میں ہوئیں جن کے لڑکے اللہ کے فضل سے یہاں آنے کے باوجود بڑے مخلص اور جماعت کے کاموں میں پیش تھے، مگر احساس کمتری میں مبتلا۔ چنانچہ ان کی لڑکیاں جب وہاں بیاہی گئیں تو مردوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بڑی ذلت کی بات ہے کہ تم پردہ کر کے رہو، یا اتنا ایسا لباس ہی پہنو کہ لوگوں سے الگ چھپتی پھرو، یا ہمارے ساتھ مل کر مکس پارٹیوں میں نہ جاؤ، ہم نیک ہیں، مخلص ہیں، چندے دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ تم پرانے زمانے کی قدروں کو ہمارے اوپر وارد کرو۔
ایسی ایک ماں نے مجھ سے ذکر کیا، اس کی رو رہی تھی کہ میں کیا کروں، میری بچی کا بہت برا حال ہے اور بڑی تکلیف میں ہے، اور وہ یہاں تک بھی تیار ہے کہ اپنے خاوند کو کہہ دے کہ اگر یہ بات ہے تو میں دنیا کی خاطر اسلام کی قدروں کو قربان نہیں کروں گی، کیونکہ میں بیعت میں یہ عہد کر چکی ہوں کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گی، اس لیے تم سے محبت الگ، تمہاری نیکیاں اپنی جگہ، مگر میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جو بات اسلام کی محبت اور اسلامی قدروں کی غیرت کے نتیجے میں کسی نیک احمدی بچی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، میں اس کی راہ میں کیسے حائل ہو سکتا ہوں؟ اور آج اگر یہ ہے تو کل یہ بات اور بھی بگڑ سکتی ہے، کل بچے بھی پیدا ہوں گے، ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ آج یہ تربیت یافتہ بچی اگر اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتی ہے تو ایک کھلے ماحول میں اندھا بچوں کی تو کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے جو سودا ہے یہ لمبا سودا ہے، اور احتیاط کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے، مگر اصل بات یہ ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر اپنے نفس پر غور کریں تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ نیکی وہاں کرنا جہاں دوسروں کے لیے شرمندگی کا موجب، دوسروں کے سامنے وہ نیکی شرمندگی کا موجب نہ ہو، ایسی نیکی ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ لیکن نیکی وہاں کرنا جہاں دوسروں کے سامنے وہ نیکی شرمندگی کا موجب ہو، وہ اصل مقام ہے جہاں نیکی پہچانی جاتی ہے، جہاں نیکی کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ان راہوں پر یہ خیال کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ خیال کہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، ان دونوں خیالات کا ایک ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس تصادم کے نتیجے میں جو بھی شخصیت ظاہر ہوتی ہے وہ یا دنیا دار شخصیت ہے یا دیندار شخصیت ہے، اور ایک دفعہ اگر آپ اس تصادم میں خدا کے تصور کو پرے پھینک دیں اور دنیا کی آنکھ کی قدر کریں تو آپ کا ظاہری نیکیوں کا قول بھی رفتہ رفتہ گھل جائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ عین جنت کے دروازوں پر پہنچ جاتے ہیں، مگر پھر کوئی ایک بات ان میں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پرے دھکیلنا شروع کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ دور ہٹتے ہٹتے جہنم کی طرف رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ وہ بنیادی باتیں جو خدا کی محبت اور غیرت سے تعلق رکھتی ہوں، اور تصادم کے وقت جن کی آزمائش ہو، وہ باتیں ہیں جن میں انسان کی دل کی گہرائی میں موجود نیکی ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے، اور دل کی گہرائی میں موجود بدی ضرور ننگی ہو کر باہر آ جاتی ہے۔ احساس کمتری کیوں اور کس وجہ سے؟ معاشرے سے شرمندہ ہو، اس خیال سے کہ اسلام نے ہمیں آئندہ زمانوں سے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر خدا پر ایمان متزلزل ہو چکا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو آپ کو مزید مطالعے کی ضرورت ہے کہ کسی ایسے خدا سے تعلق رکھنا مناسب بھی ہے کہ نہیں جو قدیم زمانوں کے لیے تو موجود تھا، موجودہ زمانے کے لیے ایک قدیم چیز بن چکا ہے۔ ایک تصادم ہے، اعتقاد کا تصادم ہے، جو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ کے طرز عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بس اس پہلو سے اپنا گہری نظر سے جائزہ لیتے رہیں اور اپنے اعمال پر نگاہ رکھیں، کیونکہ سب سے بڑا شر جس سے بچنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور ہمیں سکھاتے رہتے تھے، اور خطبات میں وہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ ہے من شرور انفسنا، اے خدا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں خصوصیت سے اپنے نفسوں کے شر سے، کیونکہ نفس کا شر جب حملہ کرتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا، اندر سے دوست بن کر اٹھتا ہے اور بظاہر دوستی کے رنگ میں نیک مشورہ دیتا ہے۔ بس اگر آپ قرآن کریم میں شیطان کے حملوں کا ذکر پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ بین ہی یہی نقشہ شیطان کے حملوں کا قرآن میں کھینچا گیا ہے کہ وہ ان طرفوں سے آتا ہے جہاں تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔
اور اگر حملہ آور دکھائی نہ دے تو اس سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں. بس جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور ہمیں تاکید سے سکھائی گئی ہے کہ اے خدا ہم اپنے نفسوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہماری حفاظت فرما، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے اور ہم نہیں دیکھ رہے. بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن مثالیں وہی ہیں کہ شیطان نے نفس کے اندر سے اپنا بن کر ہمدرد ہو کر ایک مشورہ دیا ہے اور آپ نے اسے قبول کر لیا، جبکہ جانتے ہیں کہ اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ کی تعلیم کا مشورہ مختلف تھا. جو کچھ بیچاری عورت سے مغربی معاشرہ سلوک کر چکا ہے وہ بہت بھاری ظلم ہے. اسے ایک کھلونا بنا لیا گیا ہے اور ہر کس و ناقص کے جذبات کی تسکین کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے. تمام معاشرہ اسی مرکزی فلسفے کے گرد تعمیر ہوا ہے اور مزید تعمیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس تصور نے گھروں کو برباد کر دیا، خاوند کا بیوی سے اعتبار اٹھا دیا، بیوی کا خاوند سے اعتبار اٹھا دیا. وقتی طور پر چند دن کی لذت یابی نے آئندہ مستقبل کو ایک بھیانک مستقبل میں تبدیل کر دیا. یہ چند دن کی زندگی کے مزے بالآخر اس حال کو پہنچتے ہیں جب چاہیں بھی تو مزہ لے نہیں سکتے. بیماریاں، بڑھاپے اور پھر تنہائی، کیونکہ وہ معاشرہ جو اپنی لذت یابی کو اہمیت دیتا ہے وہ غیر معمولی شدت کے ساتھ خود غرضی پیدا کرتا ہے. بس بچے اس وقت تک ماں باپ سے تعلق رکھتے ہیں جب تک ماں باپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. جہاں ان کے احسان سے آزاد ہوئے اور وہ موقع آیا کہ ماں باپ احسان کے محتاج ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ بچے منہ پھیر لیتے ہیں اور بوڑھوں کے گھر، بیماروں کے گھر جو قومی خزانے پر پلتے ہیں، چلتے ہیں، وہ اتنا بھر جاتے ہیں کہ ان میں جگہ باقی نہیں رہتی. بعض ایسے لوگوں کو پاگل خانوں میں داخل کرا دیا جاتا ہے. بعض گلیوں میں کارڈ بورڈ کے گھر بناتے ہوئے شدید سردیوں میں گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں جوان بھی ہیں لیکن ایسے بوڑھے بھی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اس لیے کہ معاشرہ زہریلا ہے اور اس کی قدریں جھوٹی ہیں. ہم نے دنیا کے معاشرے کو سچی قدریں دینی تھیں. اگر ہم ہی احساس کمتری کا شکار ہو کر گھروں سے نکلیں گے تو کس طرح ان قدروں کو قائم رکھ سکیں گے، کس طرح دوسروں کو یہ قدریں عطا کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ قادیان کا زمانہ جس کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ آزاد زمانہ تھا. انسان وہی آزاد ہے جو غیر اللہ کے خوف سے آزاد ہو، اور وہ سب لوگ خدا تعالیٰ کے فضل سے غیر اللہ کے خوف سے آزاد تھے. ایک ذرہ کوڑی کی بھی ان کو پرواہ نہیں تھی کہ غیر اللہ کی نظر انہیں کیسے دیکھ رہی ہے. اپنی نظر خدا کی نظر کے تابع کر چکے تھے اور ہر آن ان کو خدا کی نظر دیکھتی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہت پیارا کلام بار بار پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک یہ ہے، سبحان وہ ذات جاویدانی، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. اس میں جو ٹیپ کا مصرع ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، سبحان من یرانی، اس میں آتا ہے کہ میں قربان اس ذات کے، سبحان من یرانی، بڑا ہی پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اس پر جتنا بھی غور کریں کم ہے. بہت ہی گہرا کلام ہے اور زندگی میں عمل کے پیچھے جو نیتیں ہیں ان سب پر حاوی ہے اور اصلاح احوال کی چابی اس میں ہے. ہر انسان دوسرے کی نظر کے لیے حساس ہوتا ہے. تنہائی میں جو چاہے کر لے، لیکن جب نظر میں آ جائے تو پھر اسے ایک فکر ہوتی ہے کہ میں دیکھنے والے کی نظر کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو بناؤں. اب مادہ پرست دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنے والے کی نظر سبحان نہیں ہے. اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سبحانہ من یرانی، وہ تو بد نظریں ہیں.
وہ تو بگڑی ہوئی نگاہیں ہیں. وہ جو آپ سے توقعات رکھیں گی وہ بدی اور بگاڑ کی توقعات ہوں گی. اور اگر آپ ان کی نظروں میں رہتے ہیں تو پھر آپ محفوظ نہیں ہیں. اور اگر آپ کو یہ احساس ہی نہیں کہ ایک اور نظر بھی ہے جو دیکھ رہی ہے، سبحان من یرانی، جو پاک نظر ہے اور ہر حال میں آپ کو دیکھتی ہے، تنہائیاں بھی آپ کی اس نظر سے الگ نہیں رہتی. تو یہ وہ نظر جو مادہ پرستی کی دنیا کی نظر ہے، وہ اس کے سامنے بالکل اس طرح غائب ہو جائے گی جیسے کوئی چیز فضا میں تحلیل ہو کر نظر سے دور ہو جائے. کچھ بھی اس کا پھر رفتہ رفتہ وجود نہیں رہتا. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام آپ کی صداقت کا عظیم ثبوت ہے. لیکن یہ جو ٹکڑا ہے، جب میں اس پہ پہنچتا ہوں تو میری روح وجد میں آ جاتی ہے. عجیب کلام ہے. سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو ہر حال میں مجھ پر نظر رکھ رہی ہے. اور پاک نظر ہر حال میں اسی پہ پڑتی ہے جس کے اعمال پاک ہوں، جس کی نیتیں پاک ہوں. کیونکہ پاک نظر کو بدی دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. بس اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنا آپ پاک ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی پاک نظر میں آتے چلے جائیں گے. اور جب پاک نظر میں آ جائیں تو بد نظر کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں رہتی. وہ آپ کو پرانے زمانے کا سمجھیں، جو کچھ کہیں، آپ کو کیا پرواہ ہے اگر اللہ کی نظر آپ پر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس نظر کی ایک قدر ہمارے دل میں ہے، دوسری نظروں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جماعت کے سامنے رکھی ہے. سادہ مزاج آدمی، نہ کپڑوں کا خیال، نہ اپنی شکل صورت کا دھیان کہ کیا دکھائی دے رہا ہوں. حالت یہ تھی کہ بعض دفعہ اپنے بیٹے مظفر کی شلوار پہن کر باہر نکل جایا کرتے تھے جو گھٹنوں تک آتی تھی بمشکل. اور اسمبلی کے ممبر ایک ایسی حالت میں، ایک دفعہ پنجاب اسمبلی میں گئے تو آگے پہرے داروں نے روک دیا کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ تم اسمبلی کے ممبر ہو. انہوں نے کہا میں تو ہوں، اب تم مانو نہ مانو. اتنے میں کوئی معزز رکن اسمبلی جو بہت معروف تھا وہ آیا، بڑا جھک کے چوہدری صاحب کو سلام کیا. پہرے دار کو ایک طرف ہٹو، یہ بہت معزز ممبر ہیں اسمبلی کے. تو اسی مظفر کی شلوار میں اسمبلی میں چلے گئے، اس لیے کہ اپنے نفس پر اعتماد تھا. اپنے پہ جب اعتماد ہو اور اعلیٰ قدروں کے نتیجے میں اعتماد ہو تو دنیا کی نظروں کی کوئی بھی حقیقت نہیں رہتی. ایک دفعہ چوہدری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ چوہدری صاحب آپ کو جو حضرت مسلم موعود کبھی گورنر سے ملنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کبھی کمشنر سے، کبھی اور حکومت کے اعلیٰ افسروں سے جو اکثر انگریزی ہوا کرتے تھے، تو آپ تو بڑے سادہ سے آدمی ہیں، جس قسم کے کپڑوں میں ملبوس ہیں، لوگ تو کہتے ہیں بڑا شیبی ہے. تو آپ کو کبھی خیال نہیں آتا ہے، کبھی جھجک نہیں آتی کہ آپ کس سے ملنے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ چوہدری صاحب نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، مجھے تو ایک چیز ہے جو ہمیشہ یاد رہتی ہے اور وہی میری حفاظت کرتی ہے. جب میں ان لوگوں سے ملنے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ دنیا کی ایک حکومت کے نمائندہ ہیں اور میں خدا کا نمائندہ ہوں اور خدا کے خلیفہ کا نمائندہ ہوں. اس لیے میرے سامنے تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ من تو ہوں لگتا ہے جیسے سامنے چڑی کا بوٹ بیٹھا ہے. چڑی کے بوٹ کی مثال بڑی پیاری ہے. وہ چڑی کا جو بچہ نیا انڈوں سے نکلتا ہے اس پر بھی نہیں ہوتے، وہ چھچڑا سا سرخ رنگ کا بالکل بے حیثیت چیز، اگر چڑیا جان ڈال کے اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں رہتا، وہ ایک دو دن بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو وہ مثال دی کہ من تے لگتا ہے کہ میرے سامنے چڑی کا بوٹ بیٹھا ہے، میں تو رحم سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے کہاں اس یہ خیال پیدا ہوگا کہ کوئی بڑا آدمی مجھ پر حاوی ہو چکا ہے. بس یہ خدا کی عظمت کا احساس جو دل میں جاگزیں ہو جائے، اپنی قدروں پر فخر جو انکسار پیدا کرتا ہے اور تکبر پیدا نہیں کرتا، یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنی بھی اس غیر معاشرے میں حفاظت کرنی ہے اور اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور یہ وہ قدریں ہیں جن کو دنیا پہچانتی بھی ہے اور حقیقت میں انہی کی عزت کرتی ہے. یہ وہم ہے آپ کا کہ آپ ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے تو آپ معزز ہو جائیں گے اور اپنے جیسے رہیں گے تو یہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے.
گہری قدر اور عزت اعلیٰ اقدار کی ہوا کرتی ہے، اور اگر آپ اعلیٰ اقدار کے حامل ہوں تو آپ کے کپڑے جیسے بھی ہوں، آپ پردے کے قائل ہوں، جس طرح چاہیں الگ زندگی بسر کریں، آپ سوسائٹی میں ایک عزت پائیں گے۔ لیکن سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے آپ نے کام شروع کیا تو پھر وہی بات پیدا ہو جائے گی کہ خدا کی نظروں میں نہیں رہیں گے۔ یہ میں محض ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، آپ کی نظر کا رخ تبدیل کرنے کے لیے نہیں۔ نظر کا رخ وہی ہے جو ایک ہی ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں ظاہر فرمایا گیا ہے، جو قبلے میں دکھایا گیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف خیال رکھو۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ عجیب کلام ہے، اور اس کے جواب میں پھر سبحان من یرانی کی آواز مومن کے دل سے اٹھتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو گے، جدھر بھی منہ اٹھاؤ گے، وہیں خدا کا چہرہ دکھائی دے گا، ہر وقت اس کی نظر میں ہو۔ تو کیسا پاکیزہ جواب ہے جو اس الہی کلام کے اثر کو گہرائی سے قبول کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے اٹھا، سبحان من یرانی۔ یہ روز کا مبارک تو ایک آتا ہے اس میں، لیکن میں آمدن چھوڑ رہا ہوں۔ اصل مصرے کی جان یہ ہے، سبحان من یرانی۔ پاک ہے وہ ذات جو ہر حال میں مجھ پر نگاہ رکھتی ہے، ہر حال میں مجھے دیکھتی رہتی ہے۔ تو یہ عارضی باتیں، چند مشغلے، کسی کا آنا اور چلے جانا، اس کا یہ سمجھنا کہ دیکھو ان کی عورتیں الگ بیٹھی ہوئی تھیں، ہمارے ساتھ نہیں جڑ کے بیٹھیں، یہ معمولی حقیر باتیں ہیں۔ ان لوگوں کی خاطر جنہوں نے آپ کا کچھ نہیں بنانا، آپ کا کچھ نہیں کرنا، آپ خدا کی نظر میں گر جائیں اور احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی نظر میں خود حقیر ہو جائیں۔ اگر آپ کو علم نام بھی ہو تو عملاً ایک مومن کی نظر میں ایسا انسان حقیر ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا سودا نہیں ہے۔ بس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اپنی قدروں کی حفاظت کریں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اپنے آباء و اجداد پر نگاہ رکھیں۔ اکثر آپ میں سے ایسے ہیں جن کے آباء و اجداد نے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی اقدار کے مالک تھے، سادہ لو تھے، سادہ عادات تھے، سادہ کپڑوں میں ملبوس ہوا کرتے تھے، لیکن گدری میں لال اگر واقعتاً کبھی کوئی انسان کی صورت میں پھرا ہے تو یہ وہی لوگ تھے جن کو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیض یاب ہوتے دیکھا، اور پھر ان کی صحبت سے ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے فیض یاب ہوئے۔ ان قدروں کو لے کر پھریں اور پھیلائیں۔ اب میں اپنے افریقن بھائیوں کو بھی متوجہ ہو کر دوبارہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ نے اس دفعہ میرا دل بہت خوش کیا ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہ دو قسم کی پاک تبدیلیاں میں نے دیکھی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم احمدیت کی تبلیغ کو ضرور پھیلائیں گے، دوسرے یہ کہ آپ کی نسلوں میں جماعت سے تعلق اور محبت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ وہ استقلال ہے نیکیوں کا جس کی خدا ہم سے توقع رکھتا ہے، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ محض تمہاری ذات کا تقوی کافی ہوگا۔ یاد رکھو اگلی نسل پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جیسے خدا تم پر نظر رکھتا ہے، ویسے ہی تم خدا کی نمائندگی میں اپنے بچوں پر ہر حال میں نظر رکھو، اور یہ معلوم کرو کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو۔ بس بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ باپ اور بڑی خوش نصیب ہے وہ ماں جو دونوں اپنے پاک نیک بچوں کو آگے بھیجتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور مصرع بھی میں نے کئی دفعہ دہرایا ہے، اور جتنی دفعہ بھی دہرائیں اس کی لذت کم نہیں ہو سکتی۔ ایک دعا میں عرض کرتے ہیں اپنی اولاد کے حق میں دعائیں دیتے ہوئے، کیسا پیارا کلام ہے۔ کوئی بد نصیب بھی ہوگا جو ایسے شخص کو جھوٹا سمجھے، جس کے منہ سے یہ مصرع نکلے کہ جب آئے یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی کا۔ عجیب کلام ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں خدا سے یہ مانگوں کہ جب میں رخصت ہو رہا ہوں تو دنیا پر میری نظر اس طرح پڑ رہی ہو کہ میری اولاد نیک اور متقی ہو چکی ہو، اور تیری نظر میں، تیری بارگاہ میں مقام حاصل کر چکی ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم صداقت ہے
جس سے ہماری اپنی صداقتیں پہچانی جاتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہو کہ کاش یہاں سے جاتے وقت میں اپنی اولاد کو نیک دیکھوں اور سلسلے سے وابستہ دیکھوں اور سلسلے اور مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور آپ کے نظام کا عاشق دیکھوں، تو یہ آپ کی سچائی کی ایک علامت ہے، اور ایسے سچے دل کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بس آپ کے لیے تو یہ ایک گنجینہ معانی ہے، ایک خزانہ ہے مطالب کا، جو اس مصرے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ تمنا رکھیں کہ آپ نیک اور پاک نسل پیچھے چھوڑ کر جائیں، اور وہ نسل جو آئندہ کے لیے ایک مرتے ہوئے معاشرے کی زندگی کی ضمانت بن جائے۔ زندگی آخر کیسے ملتی ہے؟ محض عقائد سے زندگی نہیں ملا کرتی۔ عقائد زندگی کے لیے رستے بناتے ہیں۔ بس صراط مستقیم دو طرح سے بنتی ہے، ایک سچے عقیدوں سے اور دوسرا اس پر چلنے سے۔ اس کے بغیر رستہ تو بن گیا، مگر اگر اس پر سفر نہ کیا تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا سکھائی، اول یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ رستہ دکھا دے جو پاک عقائد سے بنتا ہے، جس میں کوئی رکھنا نہیں، جس میں سارے عقائد درست ہیں اور اس کا رخ ٹھیک ہے۔ مگر وہ راستہ نہیں جو خالی پڑا ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تجھ سے انعام پانے والے چلتے رہے، یعنی ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جس کے چلنے والوں میں سب سے عظیم نام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ ان کے پیچھے پاک انبیاء کا ایک ہجوم ہے جو آپ کے پیچھے چل رہا ہے، اور ان کے پیچھے پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ کیسا پاک راستہ ہے جس کی طرف پہلے ہدایت کی دعا سکھائی گئی اور پھر چلنے کی توفیق کی دعا سکھائی گئی۔ بس آپ ان اقدار کو جو احمدیت آپ کو عطا کر رہی ہے، ان کو محض اپنے عقیدوں میں، اپنے ذہنوں میں جگہ نہ دیں، بلکہ اعمال میں ڈھالیں، تو پھر دیکھیں آپ مجسم نور بن جائیں گے۔ قرآن کریم نے نور کے تجسم کا یہ تصور پیش فرمایا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ ان کا نور سینوں میں چھپا ہوا تو نہیں رہا کرتا، کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں میں نے اللہ کا نور حاصل کر لیا ہے اور میرے دل میں ہے۔ اس نور کا کیا فائدہ؟ اس سے تو وہ جگنو بہتر ہے کہ تھوڑا سا نور ہی صحیح مگر چمکتا تو ہے، کچھ نہ کچھ روشنی تو پیدا کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کے نور کی جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے بھاگتا ہے، ان کے رستے ان کو روشن کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ بھی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے رشتے بھی روشن ہوتے رہتے ہیں۔ بس احمدیت کو اس زندہ نور کے طور پر قبول کریں اور زندہ نور کے طور پر اپنے دل و جان میں جگہ دیں، یہاں تک کہ یہ پھوٹے، آپ کی آنکھوں سے پھوٹے، آپ کے چہروں سے ظاہر ہو، آپ کے کلام سے پھوٹنے لگے، اور آپ کا راستہ اپنے لیے بھی روشن اور منور ہو جائے، اور دنیا کے لیے بھی آپ ایسے رہنما بن جائیں کہ روشن رستوں پر ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر میں جماعت احمدیہ امریکہ اور جماعت کینیڈا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑوں نے بھی اور نوجوانوں نے بھی اور چھوٹے بچوں نے بھی، مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور قطعاً تھکاوٹ کے آثار ظاہر نہیں ہونے دیے۔ ضرور تھکتے تو ہوں گے، لیکن جب بھی کسی سے پوچھا اس نے ہنستے ہوئے کہا کوئی تھکن نہیں ہے، بالکل پرواہ نہ کریں، جتنا چاہیں ٹھہریں، ہم مسلسل محنت سے آپ کے موجود ہونے کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے۔ جس محبت اور اخلاص سے جماعت نے سلوک کیا ہے، اس سے مجھے یقین ہے کہ یہ جو کمزوریاں ہیں یہ سطحی ہیں، گہری نہیں ہیں۔ دل کی گہرائی میں وہ محبت ہے جو اللہ سے تعلق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس زمانے میں، اس دنیا داری کے زمانے میں کون ہے جو اپنے آرام چھوڑ کر
بڑے بڑے خرچ کر کے دور دور کے سفر طے کر کے بار بار وہاں پہنچے جہاں وہ شخص ہو جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہو، اور ایسی محبت کا اظہار دنیا کے پردے میں کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ بس یہ بتاتا ہے کہ دل مخلص ہیں، دل سچے ہیں، اور اگر دل سچے ہیں تو وہ رخنے جو نظر آنے لگے ہیں وہ ابھی پوری طرح جڑ نہیں پکڑ سکے، ان کو جڑ نہ پکڑنے دیں، کیونکہ میں ذمہ دار ہوں، میں جانتا ہوں کہ کتنی محنت سے کھیت تیار کیے گئے ہوں، اچھی فصلیں ہوں، اگر بد پودا ایک دفعہ جڑ پکڑ جائے پھر وہ فصل رفتہ رفتہ خراب ہو جایا کرتی ہے۔ تو جڑ پکڑنے سے پہلے وہ کھیڑ پھینکیں، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ اپنے نفس کے تجزیے کی عادت ڈالیں، اپنی نیتوں کا امتحان لیتے رہیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے کہ پنوڑیا جس طرح پانوں کو الٹتا رہتا ہے تاکہ جہاں بھی کوئی داغ دکھائی دے اس سے کتر کر ایک طرف پھینک دے، ورنہ ایک دفعہ کوئی داغ جس پان کے اوپر، پان کے پتے پر پڑ جائے تو وہ خود بھی گل جاتا ہے اور ساتھ کے صحت مند پتے کو بھی گلاتا رہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی پیاری مثال دی ہے کہ اپنی نیتوں کو اس طرح الٹتے پلٹتے اور پرکھتے رہو، دیکھتے رہو کہ کہیں کوئی داغ تو نہیں لگ گیا، داغ لگا ہے تو اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دو، اور اپنے وجود کو ہمیشہ صحت مند اور پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی خدا مجھے آئندہ امریکہ میں آنے کی توفیق عطا کرے، میں جماعت کو اس سے پہلے سے بہت زیادہ صحت مند اور نشو و نما پاتا ہوا دیکھوں، کیونکہ آپ کی نشو و نما ہی میرے دل اور روح کی غذا ہے۔ جتنا آپ بڑھتے ہیں اتنا ہی میرا دل بڑھتا ہے۔ خدا کرے کہ جماعت امریکہ ہر پہلو سے ترقی کرتی رہے، اور اسی طرح کینیڈا بھی۔ اب ڈش کا جو انتظام ہو چکا ہے اس کے ذریعے یہ خطبہ بھی اب سارے کینیڈا اور امریکہ میں سنا جا سکتا ہے، لیکن کینیڈا میں تو 1000 ڈش اب تک، بلکہ شاید اس سے کچھ زائد بھی ہوں، جو گھروں میں لگ چکے ہیں، لیکن امریکہ ابھی اپنے ہمسائے سے اس پہلو سے کچھ پیچھے رہ گیا ہے، بلکہ کافی پیچھے رہ گیا ہے۔ ورنہ بچوں کی تربیت کے لیے یہ چیز ذریعہ بہت ہی مددگار ثابت ہو چکا ہے، ہوگا، اور جس محنت کے ساتھ جماعت کے مخلصین آپ کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کے نئی نسلوں کی کیا پلٹ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ کو ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، وہ آپ کو سنبھالنے لگیں گے۔ اور فیملی ملاقات کے دوران یہ باتیں بھی بار بار سامنے آتی ہیں کہ بچہ ہے جو ہمیں اب بری بات نہیں کرنے دیتا، کیونکہ غور سے ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، آپ نے جو کچھ کہا ہو اگر ذرا اس کے خلاف ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے کہ ابا آپ نے یہ بات یوں کی ہے، حالانکہ میں نے خود سنا ہے کہ یہ بات یوں ہونی چاہیے تھی۔ تو عجیب زمانہ آ رہا ہے کہ بچے اپنے بڑوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ بس اس زمانے سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم آئندہ نسلوں کی اصلاح کی ضمانت بن جائیں، اور یہ فیض جو خدا نے ہم پر عطا فرمایا ہے آئندہ ہمیشہ اس فیض کو دنیا میں بانٹتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر